أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رحیم کریم اکرم، اللہ کل جہان بنان والا، اس دے حکم اتے ہی چلن حکومتاں سب، حکم حاکماں اتے چلان والا، کون دم مارے اس دے کم اندر، ہر ہر کم وچ حکمت بنان والا، لال حسین تمام مخلوق وچوں رکھیا رتبہ اعلیٰ انسان والا۔ اور کروں کی تعریف میں انسان نے خاکی، تعریف نبی دی وچ آسمان ہوندی، صحابتی صدق یقین کر لے شان نبی دی نہیں نبی دی وچ آسمان ہوندی، اس نو لوڑ نہ ہور دلیل کوئی، جس نے پڑھی ہوئی کتاب قرآن ہوندی، لال حسین رسول دا ذکر کریاں تازگی وچ ایمان ہوندی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں، تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور بے شمار درود پاک اس ہستی محتشم پر جو ہمارا درود پاک پڑھنے کے محتاج نہیں۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے پیارے آقا کریم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پر پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے بزرگوں، یہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ ہم گھومن مانی کی محفل میں بیٹھے ہیں، بلکہ روحانیت کا ایک ایسا سماں ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ محبت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور اپنی محفل میں ہے، جلوہ گر سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بزرگوں، محفل 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 اس چیز کا نام نہیں کہ ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہو، بلکہ محفل محفل بنتی ہی تب ہے جب اندر محفل لگی ہو، سبحان اللہ۔ جب دل میں محفل لگی ہو۔ جب تک اندر محفل نہ لگے، جس کی تار گنبد خضرا سے نہ جڑے، اس وقت تک محفل میں بیٹھنے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل کا اہتمام ہے، انتہائی عالی شان اہتمام ہے۔ اس عظیم الشان محفل کے اہتمام پر میں محترم جناب عابد علی شاہ صاحب، ناصر عباس
اور محمد افضل صاحب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ پاک ان کے، آپ سب کے، آپ جتنے بھی میرے بھائی بزرگ اس محفل میں تشریف لائے ہو، آپ سب کے، میرے انکل جی کے، ہم سب کے مال جان عزت و آبرو روزی رزق عمل گھر کاروبار دسترخواں اولاد زندگی عبادت اخلاص اخلاق سادگی عاجزی اور عمر میں برکتیں رحمتیں عروج و بلندیاں عطا فرمائے. آمین آمین بولو آمین. آمین آمین. اور میرے بزرگوں، خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ محفل میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے. اور میرے بھائیوں، زندگی کا وہی وقت قیمتی ہے اور وہی گھڑیاں اچھی ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر میں گزرتی ہیں. اور میرے کریم نبی نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، فرمایا اے میرے صحابہ، جب جنت کے باغ میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو، اپنی غذا لے لیا کرو. تو حیران ہو کر اصحاب رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں پر ہیں؟ اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں پر ہیں؟ تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا مجالس الذکر، فرمایا اے میرے صحابہ، جو اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے نا، وہی جنت کا باغ ہوتی ہے. او میرے بھائیوں، او میرے بھائیوں، جو اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی محفل ہوتی ہے نا، وہی جنت کا باغ ہوتی ہے. تو اب اس حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم سب جنت کے باغ میں ہیں. او میرے بھائیوں اور بزرگوں، اب اس حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم سب جنت کے باغ میں ہیں. اور یہ محفل کروانے والے، بزم سجانے والے، یہ ہمارے محسن ہوتے ہیں، یعنی ہم پر احسان کرتے ہیں کہ ہمیں گھروں کے نحوستوں سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات کیا بات. اچھا، اب یہ حدیث رسول بتا یہ رہی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے ذکر کی محفل جنگل میں بھی سجائی جائے نا، تو اسے بھی جنت بنا دیتی ہے. او میرے بھائیوں اور بزرگوں، اب یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سب جنت میں آئے بیٹھے ہیں، یعنی ذکر رسول کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں. اور ہاں، جو لوگ آ سکتے تھے مگر نہیں آئے، آ سکتے تھے مگر نہیں آئے، انہیں اپنی قسمت پر رونا چاہیے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم محفل میں نہیں گئے تھے، بلکہ وہ یہ سوچیں کہ ہم اتنے بد نصیب ہیں، اتنے بد نصیب ہیں، ہم جنت میں نہیں جا سکے. میرے بھائیوں، جو لوگ دکان چھوڑ کر، ٹی وی چھوڑ کر، تاش کی بازی چھوڑ کر، حقہ چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آ سکا، وہ قبر سے اٹھ کر پل صراط کراس کر کے اس جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک بات یاد رکھنا، بھائی توجہ فرماؤ، توجہ. او میرے بھائیوں، میری بات توجہ سے سنو. اب نا اللہ رب العزت نے دنیا میں مسجد کو اور ذکر رسول کی محفل کو دنیا میں جنت بنا دیا ہے. تو جو دنیا کی اس جنت میں نہیں آیا، حالانکہ دنیا کی اس جنت میں آنا تو آسان ہے، جو دنیا کی اس جنت میں نہیں آ سکا، وہ قبر سے اٹھ کر
پل صراط کراس کر کے اس جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ او میرے بزرگوں، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ او میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے پیارے کریم نبی نے فرمایا کہ تم اگر کوئی بندہ دیکھو اس کا عقیدہ صحیح اور وہ جنت آتا جاتا ہو، مسجد آتا جاتا ہو، تو فرمایا تم اس کی گواہی دے سکتے ہو کہ وہ جنتی ہے، کیونکہ وہ جنت میں آتا جاتا ہے۔